اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 44 التقاء الساکنین، تیسرا حصہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں دو ساکن حروف ایک کے بعد ایک دو الفاظ میں ساتھ نہیں پڑھے جاتے۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پہلے ساکنہ حرف میں اس طرح تبدیلی لائی جاتی ہے کہ دو ساکن ایک ساتھ نہ پڑھے جائیں۔ اس تبدیلی کا انحصار پہلے ساکن حرف اور اس کی حالت پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق اگر دو ساکن حرف ایک کے بعد ایک دو الفاظ میں اس طرح آئیں کہ ان میں سے پہلا ساکن حرف حرف مد ہو تو ہم اس حرف مد کو ساقط کر کے یا گرا کے یا حذف کر کے اس سے پہلے والے متحرک حرف کو اس کی حرکت کے مطابق اگلے پڑھے جانے والے حرف سے ملا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو پڑھنے میں حذف کر دیتے ہیں۔ لکھنے میں وہ موجود رہتا ہے مگر پڑھنے میں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دو حروف کے درمیان التقاء الساکنین کے پہلے قاعدے کو حذف کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ باقی 5 قاعدے جو کہ دو الفاظ کے درمیان التقاء الساکنین کو روکتے ہیں وہ تحریک کے قاعدے ہیں، یعنی ان قواعد میں پہلے ساکنہ حرف کو کوئی حرکت دے کر تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی عارضی حرکت دے دی جاتی ہے۔ تو آج ہم التقاء الساکنین کا جو دوسرا قاعدہ پڑھیں گے وہ دو الفاظ کے درمیان التقاء الساکنین کے بارے میں ہے۔ اس قاعدے کے 3 حصے ہیں۔ اس قاعدے میں تحریک کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، یہ قاعدہ حروف لین سے متعلق ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کا پہلا حصہ، اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف واو لین ہو جو کہ کسی عربی حرف کا حصہ نہ ہو۔ واضح رہے کہ یہاں حرف سے مراد عربی گرامر کا حرف ہے، حروف تہجی نہیں۔ چنانچہ اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف واولین ہو جو کہ کسی عربی حرف کا حصہ نہ ہو تو اس واولین پر عارضی ضمہ لگا دیا جاتا ہے۔ وصلاً اس واولین پر عارضی ضمہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، دو الفاظ ہیں اشتروا اور الضلالہ اور اشتروا سے پہلے۔ اشتروا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واولین آ رہا ہے آخری ساکن حرف، اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے پہلا پڑھا جانے والا حرف جو ہے اگلے لفظ کا وہ ہے ضاد ساکنہ۔ چنانچہ یہاں پر اس قاعدے کے مطابق کیونکہ یہ کسی حرف کا حصہ نہیں ہے، یہ دو الفاظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، اشتروا اور الضلالہ، اور پہلا ساکن حرف واولین ہے اور دوسرا ساکن حرف ضاد ساکنہ ہے، اور یہ کسی پہلا جو ساکن حرف واولین ہے وہ کسی حرف کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ او لو وغیرہ، ایسے کسی عربی کے گرامیٹیکل حرف جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اس واولین کو ضمہ دے کر پڑھا جائے گا، عارضی ضمہ دے کر پڑھا جائے گا۔ اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ اشتروا الضلالہ، اشتروا الضلالہ، واو کے اوپر ضمہ عارضی ضمہ لگا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگلی مثالیں دیکھیے، وآتوا اور الزکاۃ۔ تو یہاں پر آتوا میں واو لین آ رہا ہے آخر میں، اور پھر زائی پہ تشدید ہے، یعنی کہ اگلا پڑھا جانے والا حرف جو ہے وہ زا ساکنہ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ کی مثال دیکھیے، فتمنوا اور الموت۔ یہاں پر آخری حرف جو ہے فتمنوا میں وہ واو ساکنہ ہے جو کہ واولین ہے، اور پہلا پڑھا جانے والا حرف جو ہے اگلے لفظ کا وہ ہے لام ساکنہ، تو اس کو پڑھا جائے گا فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، واو کے اوپر ضمہ لگا دیا جائے گا۔ مصحف میں یہ ضمہ موجود ہوتا ہے مگر ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ عارضی ضمہ ہے، اور یہ ہمیں کیسے علم ہوتا ہے؟ التقاء الساکنین کے اس قاعدے کو جاننے کی وجہ سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ ضمہ عارضی ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کا دوسرا حصہ، اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف واولین ہو جو کہ کسی حرف کا حصہ ہو،
پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا پہلے حصے میں کہ کسی حرف کا حصہ نہ ہو، جبکہ دوسرا اس کا جو ہم نے پارٹ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ واؤلین کسی حرف کا حصہ ہو. چنانچہ اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف واؤلین ہو جو کہ کسی حرف کا حصہ ہو، جیسے کہ او یا لو، تو وصلاً اس واؤ پر عارضی کسرہ لگا دیا جاتا ہے. جبکہ وہ حرف کا حصہ ہوگا تو اس پہ عارضی کسرہ دیا جائے گا. جیسے کہ الفاظ دیکھیے، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، یہ دو الفاظ ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں قرآن میں، وَأَلَّوْ اور اسْتَقَامُوا. تو یہاں پر وَأَلَّوْ آخری حرف جو ہے ہم واؤلین ہے، جو کہ لو ایک عربی کے گرامیٹیکل حرف کا، جسے ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں یا پارٹیکلز کہتے ہیں عربی کے، اس کا حصہ ہے. جبکہ اگلا پڑھا جانے والا حرف بھی ساکنہ ہے جو کہ سین ساکنہ ہے، یعنی کہ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل ہم جانتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ملا کے پڑھنے میں، تو حالت وصل میں پہلا پڑھا جانے والا حرف سین ساکنہ ہوگا. تو اس صورت میں جب کہ واؤلین کسی حرف کا حصہ ہو تو ہم اس کو عارضی کسرہ دیتے ہیں. تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا جب ہم وصل میں پڑھیں گے؟ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، واؤ کے نیچے کسرہ دے دیا گیا. اسی طریقے سے اگر لفظ دیکھیے تو الفاظ ہیں جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. او ایتنا، او ایتنا، یہاں پر دیکھیے او ایک عربی زبان کا گرامر کا حرف ہے. چنانچہ جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اویتنا، اویتنا. یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ کو لگا ہوگا کہ میں نے او کے بعد اس کو اتنا نہیں پڑھا، بلکہ میں نے اسے پڑھا تھا او اور ایتنا. تو یہ اس کا ایکسپلینیشن آپ کو انشاءاللہ آگے آنے والے چیپٹرز میں مل جائے گی. جب ہم اس کو الگ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اتنا نہیں پڑھتے، ایتنا پڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جان لیں گے آگے جا کے. فی الحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو وصل میں کس طرح پڑھنا ہے. وصل میں ہم اس کو اتنا ہی پڑھیں گے، یعنی اویتنا پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ واؤ جب کہ واؤلین ہو اور وہ کسی حرف کا حصہ ہو تو ہم اس کو عارضی کسرہ دے دیتے ہیں التقاء ساکنین کو روکنے کے لیے. قاعدہ نمبر 2 کا تیسرا حصہ، اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف یا لین ہو تو اس یا پر حالت وصل میں عارضی کسرہ لگا دیا جاتا ہے. ہم نے پہلے دو قاعدے واؤلین کے بارے میں پڑھے تھے. اب تیسرا قاعدہ جو ہے وہ یا لین کے بارے میں ہے کہ اگر دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن حرف یا لین ہو تو اس یا پر حالت وصل میں عارضی کسرہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے کہ دو الفاظ دیکھیے، ثلثی اور اللیل. یہ قرآن میں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. آخری جو حرف ہے پہلے لفظ کا وہ ہے یا ساکنہ جو کہ یا لین ہے، اور اگلا پڑھا جانے والا پہلا حرف جو ہے دوسرے لفظ کا وہ ہے لام ساکنہ. تو جب ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے تو اس یا لین کو کسرہ دے دیا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا ثلثی اللیل. ثلثی اور اللیل، اس کو جب ہم وصل میں پڑھیں گے تو ثلثی اللیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیے، بین یدی ایک ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کے بعد آ رہا ہے. یدی جو ہے یہاں پر یا لین ہے، اور اس یا لین کو جب ہم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ بین یدی اللہ، بین یدی اللہ. امید ہے کہ یہ تینوں قاعدے جب آپ الفاظ کو سامنے رکھ کے سمجھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے. کوشش کیجیے گا کہ قرآن میں سے ایسے الفاظ تلاش کریں اور ان پہ یہ قاعدہ خود اپلائی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گی تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت واضح ہو جائے گا. جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.